السلام علیکم ویورز، میں دانیال آدم ایڈنگ ریئیکٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجر اسود۔ حجر اسود مسلمانوں کے لیے ایسا پتھر ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے جنت سے لے کے آئے تھے، جو کہ وائٹ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بلیک ہوتا چلا گیا۔ تو چلیے آئیے اس پہ دیکھتے ہیں ایک ویڈیو۔ حجر اسود ایک سفید یاقوت تھا جسے جنت سے اتارا گیا، مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو اپنی روشنی سے روشن کر دیتے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر انہیں جنت سے لا کر دیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کیا۔ سن 606 عیسوی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، تب سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش مکہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو تمام قبائل آپس میں جھگڑ پڑے، کیونکہ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر کے اندر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں۔ لہٰذا سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا، اور جب یہ چادر اس مقام پر پہنچی جہاں پر اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ سن 64 ہجری میں جب مکہ میں حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی تو یزید کے حکم پر حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 1 سے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے دور کے اندر سن 930 عیسوی کے اندر ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ یہ بھی بالکل ابراہہ کی طرح خانہ کعبہ کو تباہ کر کے اپنا خود کا کعبہ بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ لوگ وہاں پر بحرین میں اس کے پاس حج کرنے کے لیے آیا کریں۔ کرامتی دراصل ایک فرقہ تھا جو کہ خود کو مسلمان کہتا تھا، مگر اس کے عقیدے اسلام سے بالکل الگ تھے، بالکل اسلام کے مخالف تھے۔ ابو طاہر کرامتی ایک انتہائی ظالم انسان تھا، کیونکہ اس نے اچانک سے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے وہاں موجود 30,000 حاجیوں کو قتل کیا، کعبہ کے اندر اپنے فوجی اور گھوڑوں کے ساتھ داخل ہوا، کعبہ کے آس پاس موجود سب کچھ لوٹ لیا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، اور نشے کی حالت کے اندر کعبے کے سامنے اونچی آواز کے اندر چیختے ہوئے آواز لگائی کہ باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ اس نے حاجیوں کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں کے اندر غلام بنا کر تقسیم کر دیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، مکہ کے تمام لوگوں کے گھر بار اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا، اور یہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ اعلان کر گیا کہ آئندہ کے بعد یہ حج اس کے شہر میں ہوا کرے گا۔ اس ظالم شخص نے حاجیوں کی لاشوں کو آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، جبکہ جو لوگ بچ گئے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 23 سال تک حجر اسود اس کے قبضے میں رہا۔ اس نے بحرین میں ہی خود کا محل بنوا کر اسے وہاں پر نصب کیا اور اسے دارالحجرہ کا نام دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا کریں۔ مگر یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ لوگ اب بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی حج کرنے کے لیے جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ بعد میں 23 سال کے بعد فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت عباسی حکومت نے بھاری تاوان دے کر آخر کار اسے واپس لیا۔ اس کی واپسی کا واقعہ بھی ایک معجزہ تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب کرامتیوں سے حجر اسود کا مطالبہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پتھر تو ہمارے باقی پتھروں کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں، ان میں سے حجر اسود کو الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہے تو بے شک اسے تلاش کر لو۔ لہٰذا جب علماء کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حجر اسود کیونکہ جنتی پتھر ہے اور جنت کو فنا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی آگ چھو سکتی ہے، لہٰذا ان سب پتھروں کو آگ کے اندر ڈالا جائے، اور جو پتھر بھی اس آگ کے اندر پگھل جائیں یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں ہو سکتے، اور جو بچ جائیں وہی اصل حجر اسود ہیں۔ لہٰذا بالکل ایسے ہی کیا گیا، اور اس طریقے سے حجر اسود کو بالکل الگ کر لیا گیا۔ اللہ نے صرف 38 سال کی عمر کے اندر ابو طاہر کو ایسی عبرتناک موت دی کہ چچک سے اس کی موت کے وقت کیڑے اس کے جسم کے تمام گوشت کو نوچ نوچ کر کھا چکے تھے۔ اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ آیا۔
اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اب تک اس کے اوپر 5 دراڑیں پڑ چکی تھی۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے تقریباً 23 سالوں کے دوران حج بڑی حد تک بند رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلوں کو بھی رستے میں ہی لوٹ لیتے۔ 363 ہجری کے اندر حجر اسود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب سب مکہ کے لوگ سو چکے تھے تو ایک رومی نے آگے بڑھ کر حجر اسود پر کدال کا وار کیا، جس سے اس کو کافی نقصان پہنچا، لیکن پتہ چلنے پر لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسپیشل روم سے حجر اسود کو نکالنے آیا تھا۔ 990 ہجری کے اندر بھی امیر ناصر کی موجودگی کے اندر حجر اسود کو ایک شخص نے لٹ سے مارا، جسے امیر نے خود قتل کر دیا۔ اس کے بعد 1088 ہجری، 1143 اور 1155 کو حجر اسود کو ناپاک کرنے کی اور بیعت بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب کے سب اس میں ناکام رہے۔ سن 1039 ہجری کو تیز بارش ہوئی اور ایک بڑا سیلاب مسجد حرام کے اندر داخل ہوا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور مسجد کیچڑ سے بھر گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے حجر اسود بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تب سلطان مراد خان نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس وقت تک حجر اسود کے تقریباً 13 ٹکڑے ہو چکے تھے، جن کو مسالے لگا کر جوڑا گیا اور واپس نصب کر دیا گیا۔ محرم 1351 ہجری کے اندر عبدالستار نامی ایک افغانی نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا چرا لیا اور غلاف کعبہ اور کعبہ کی سیڑھی سے تھوڑی سی چاندی چرائی۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ ربیع الثانی میں وہ ٹکڑا واپس جوڑ دیا گیا، اور 1520 میں سلطان سلیمان نے تخت سنبھالا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر اور اس کی توسیع کا ارادہ کیا، اور اس تعمیر کے دوران حجر اسود کے 6 ٹکڑے ان ورکٹ سے ٹوٹ گئے۔ اب ان مبارک ٹکڑوں کا کیا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے کوئی ٹیلی فون جیسی سہولت تو موجود نہیں تھی، لہٰذا ان ٹکڑوں کو استنبول کے اندر لایا گیا کہ سلطان سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا کریں۔ سلطان سلیمان نے علماء کرام کے مشورے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب اگر آپ لوگ ان ٹکڑوں کو لے کر استنبول آئے گئے ہیں تو انہیں یہیں پر رکھیں، بے شک ہم ان کی حفاظت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ٹکڑے ان کے محل کے اندر رکھوا دیے گئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ایک ٹکڑا ان کے مقبرے کے داخلی دروازے پر لگا دیا گیا، جبکہ 4 ٹکڑے قریب موجود مسجد سکولو محمد پاشا مسجد کے اندر لگا دیے گئے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے حجر اسود اس وقت 8 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کر خانہ کعبہ کی مشرقی سائڈ کے اندر سٹیل کے ایک فریم کے اندر موجود ہے، جہاں پر حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے لوگ اپنے طواف کا آغاز بھی کرتے ہیں اور اختتام بھی۔ اس مقدس جنتی پتھر کے کالا ہونے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح سے جنت سے آیا ہوا ایک پتھر بھی انسانوں کے گناہوں سے دنیا کے اندر کالا ہو سکتا ہے، تو انسان کا دل، اس کا انسان کے خود کے گناہوں سے کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس کے علاوہ حجر اسود انسانوں کے نہ کسی نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ اس کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر مسلمان اسے بوسہ دے کر آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان اس پتھر کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کسی بھی پتھر کی یا کسی بھی بت کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، جبکہ حجر اسود کم از کم 5 فیٹ اونچائی پر موجود ہے۔ اور اگر یہی لاجک مان لی جائے کہ مسلمان اس پتھر کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہودی دیوار گریا کے سامنے جو رو رو کر معافیاں مانگتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا وہ ان پتھر کی دیواروں کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ترین حدیث مبارکہ کے مطابق اس حجر اسود یعنی کالے پتھر کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، جو 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ اس کا اصل رنگ انتہائی سفید تھا۔ اس پتھر کی بناوٹ کو دیکھ کر کوئی بھی ایسٹروناٹ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر زمین پر دراصل موجود ہی نہیں ہے، بلکہ خلا سے میٹرائڈ کی شکل میں کسی ٹائم میں زمین پر بھیجا گیا، خاص طور پر جب آپ اس کا موازنہ آسمان سے آنے والے دیگر میٹرائڈز اور ایسٹرائڈ سے کریں تو۔ حیرت انگیز طور پر اگر آپ اس پتھر کی ٹائم ٹو ٹائم لی گئی تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ سیاہ یعنی کالا ترین ہو رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے کوئی کیمرہ یا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جو کہ اس بات کو کنفرم کر سکے کہ یہ اصل میں واقعی سفید تھا جب اسے آسمان سے اتارا گیا۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور اس کی یہی خصوصیات اسے زمین پر ایک معجزہ ثابت کرتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، بے شک وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، ہم نے
حجر اسود کے بارے میں سنا تو اسی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو چومتے ہوئے یہ کہا کہ میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چوما، تو اس پتھر کی صرف یہی وقت ہے۔ تو مسلمان اس پتھر کی کوئی عبادت نہیں کرتے، مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ٹاپک ہمارا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔